بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں میں نے آپ کے سامنے مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت بیان کی۔ اب اس حصے میں مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ تو الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں مساجد تو بہت ہیں، ہر گلی، ہر محلے، ہر سوسائٹی، ہر بستی میں مساجد موجود ہیں، لیکن اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آباد کریں۔ صرف مسجد بنا دینا کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف مسجد بنا دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا اس سے بڑا کام ہے۔ مسجد تو مسلمان بہت جلد بنا لیتے ہیں، جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اب ہم نے اس کو آباد کرنا ہے، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ اب سلف نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کو آباد کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی تم گواہی دو۔ قرآن کریم میں ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور اس میں آنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ تو جب کوئی کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتا ہے تو گھر والے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا احترام کرتا ہے اور صبح شام ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری مسجدیں وہ ویران ہوتی جا رہی ہیں، اور مسجدوں کی حالت زار پر تو بہت پہلے علامہ اقبال نے یہ بات کہہ دی تھی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ تو مسجدیں وہ ویران ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس موجودہ دور میں کچھ سازش کے تحت مسجدوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں کو تالا لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تالا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام کو پامال کرتے ہیں، وہ ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو سن لیں، سمجھ لیں، تو امید ہے کہ اگر یہ آیت ان کو سمجھ آ جائے اور وہ اس کو سمجھیں گے تو کبھی بھی مسجدوں کو ویران کرنے کے متعلق کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور وہاں پر ذکر اور اذکار سے روکنے کی کوشش کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام تو غیر مسلم کرتے ہیں مساجد کے ساتھ، عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، تو اب ہم مسلمان جو ہے وہ مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو تالا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ بیماری یہاں سے پھیل رہی ہے، حالانکہ یہ تو سب سے بہترین جگہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر تمام جگہوں سے بہترین جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور روئے زمین پر تمام جگہوں سے سب سے بری جگہ وہ بازار ہیں۔ تو بازار تو کھلے ہوئے ہوں، ہوٹل کھلے ہوئے ہوں، اور مسجدوں کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ نماز تراویح گھروں کے اندر ادا کریں۔ تو اللہ کے بندو، اگر ہمیں شفا ملے گی، ہمارے مسائل کا حل ہوگا، ہماری مصیبتیں دور ہوگی، تو وہ مسجدوں کے ساتھ تعلق سے ہوں گی۔ تو مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو آباد رکھنا، یہ جو ہے وہ ایک اجر و ثواب کا کام ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ فضیلت کا کام ہے، یہ فضیلت کا کام ہے۔ تو لہٰذا مسجدوں کو کھولنے کے طریقے ہم سوچیں،
ان کو بند کرنے کے طریقے نہ سوچیں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب